مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دو اہم ترین خبریں اور اس کے بعد ایک اہم ترین گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، RSS کے مقابلے میں ایک اور تنظیم اس وقت آ گئی ہے، RDS۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اگنی شری دھر جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہاں پر کچھ دن پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ RSS جس طرح سے نفرت پھیلا رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دراوڑ کی یا دراوڑوں کو سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جو وہ گزشتہ کئی سالوں سے جو منصوبہ بنا رہے تھے اس کو اب وہ حتمی شکل دے دی، اور کل اس پارٹی کا لوگو بھی، اس کا جھنڈا بھی جو ہے لوگوں کے سامنے اگنی شری دھر نے لے آئے ہیں، اور اس پارٹی کا نام ہے RDS، یعنی کہ راشٹریہ دراوڑ سنگھ کے نام سے۔ اب یہ سارے کی ساری اسی مناسبت سے اس کی استھاپنا ہوئی ہے کہ وہ RSS کا مقابلہ کریں، RSS جو نفرت بڑھا رہا ہے اور جو بنیادی سطح پر ہندوستانی ہیں، بھارتیہ ہیں، باہر سے آئے ہوئے کس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو، جن کا DNA کہتا ہے کہ یہ لوگ خود باہر کے ہیں، وہ یہاں کے پسماندہ طبقات کو، یہاں کے مول نواسیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے نام پر جو ہے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، خوف کا ماحول بنا رہے ہیں، اور جو لوگ سال ہر سال سے کئی صدیوں سے یہاں بھائی چارے سے رہتے آ رہے ہیں ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانٹے کو کانٹا ہی کاٹ سکتا ہے، اس لیے اب دراوڑوں کو میدان میں آ جانا چاہیے RSS کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ کہتے ہوئے اب اگنی شری دھر نے RDS کو جو ہے منظر عام پر لایا ہے، اس کا جھنڈا بھی اب لگاتار جو ہے یہ کاؤنٹر کریں گے RSS کا۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں دراوڑ، پسماندہ طبقات اور بھی الگ الگ جو ہے جو مول نواسی کہا جاتا ہے، جو اصل میں بھارتی ہیں، ان تمام لوگوں کو اس تنظیم سے جوڑ کر کے RSS کا مقابلہ کرنے کی، ان کے نفرت کا جواب محبت سے دینے کی بات اگنی شری دھر نے کہا ہے۔ اور انہوں نے کل جب اس لوگوں کو یہاں پر بنگلور میں ایک بہت بڑی میدان میں اس پارٹی کا اور اس تنظیم کا انہوں نے اعلان کیا، تو اس موقع پر انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ جو لوگ سبزی خور ہیں وہی اس وقت سب سے خطرناک ہیں اور سب سے وحشتناک وہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو گوشت کھانے پر اور گو مامسا کے نام پر جو لوگ الگ الگ طرح کی تنقید کرتے ہوئے مخصوص مذہب کو نشانے پر لینے کی کوشش کرتے ہیں، آج اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی لوگ اس وقت دھرم اور ذات کے نام پر اور گوشت کے نام پر سیاست کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سبزی خور کہتے ہیں، یہی سبزی خور اس وقت بہت خطرناک شکل اختیار کر رہے ہیں، درندوں کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے ہٹلر جو تھا وہ بھی سبزی خور ہی تھا، لیکن اس نے جو کچھ قتل عام مچایا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلسل سلسلہ وار قتل کی واردات انجام دیتا رہا رامن راگھو، وہ بھی جو ہے سبزی خور تھا۔ یعنی آپ صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس جانب اشارہ کر رہے تھے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے RDS کی جانب سے کس طرح سے RSS کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور کس طرح کے لوگ پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ پہلے اب اس سنگھ سے جو ہے یا اس تنظیم سے کرناٹک میں بہت سارے لوگ، الگ الگ دھرم، الگ الگ سماج، الگ الگ طبقات کے لوگ جڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر اگنی شری دھر نے پیغام دیا ہے کہ یہ کسی بھی صرف ایک خاص سوچ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہے تاکہ بھارت میں امن و امان کے ساتھ رہیں، اور وہ لوگ جو ہندوستانی ہے ہی نہیں، بھارتی ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو اصل بھارتی کہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو غیر بھارتی کہتے ہوئے جو یہاں کے مول نواسی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کہتے ہوئے انہوں نے اس تنظیم کا اعلان کر دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دیکھتے ہیں آگے یہ تنظیم کیا کام کرتی ہے۔ اس وقت میں چلتے چلتے ایک اہم ترین گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کل جو نفرت کا ماحول ہے، ایسے میں ہم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا پھر بالخصوص ہمارے نوجوان جو احساس کمتری مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ارتداد کی کیا صورتحال ہوئی ہے۔ ایک اہم ترین دینی شخصیت کے ساتھ جو رائے بریلی کے مدرسے سے وابستہ ہیں،
سے گفتگو ہوئی ہے، وہیں ان کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں. آپ اس کو دیکھیں. مجھے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ روبرو کے پروگرام میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اہم ترین شخصیات سے آپ سے روبرو کرائیں. کبھی سیاست کے شعبے سے، کبھی سماجیات کے شعبے سے، کبھی طب کے شعبے سے، ہر میدان میں جو اپنی اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی ایک اہم ترین دینی ملی شخصیت اس وقت ہمارے سیدھی بات کے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں. مولانا عبدالسبحان ناخدا ندوی مدنی، جو استاد حدیث ہیں اور استاد حدیث و تفسیر ہیں، اور نائب محتمم مدرسہ ضیاء العلوم رائے بریلی ہیں یو پی میں، جیسا کہ مشہور مدرسہ ہے اور ندوۃ العلماء کے ایک اہم ترین شاخ میں سے ہے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو جائے پیدائش بھی ہے، اور وہ بڑے بڑے علماء کرام اس سرزمین سے وابستہ ہیں. مولانا اس مدرسے کے نائب محتمم بھی ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے حدیث اور تفسیر پڑھا رہے ہیں. مولانا کے سینکڑوں نے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد بھی ہیں. اس وقت سیدھی بات اور مجھے خصوصی طور پر مولانا کی آمد ہوئی تھی سیدھی بات میں ایک دعا یا نشست کے لیے. اس موقع پر سوچا کہ مولانا کا حدیث میں بھی اور تفسیر میں بھی اہم ترین عبور حاصل ہے. کیوں نہ آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ہے بھارت میں، اور جو بالخصوص نوجوان طبقے میں اس وقت احساس کمتری کا شکار ہیں، تو ان لوگوں کے درمیان میں کچھ حوصلہ بخش باتیں وقتاً فوقتاً آتی رہنا چاہیے. مولانا، میں آپ کا پہلے تو مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور اس وقت سوالات کیا ہے آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ جو بھارت کی صورتحال ہے یا بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یا ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ دوسرے نمبر کے شہری ہیں بھارت میں، ایسی صورتحال میں نوجوان طبقے کو بالخصوص کیا کرنا چاہیے، کیا لاہی عمل ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. ایک سچی صحافت کا جو کام یہاں انجام دیا جا رہا ہے، اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور یہ جو ایک شمع یہاں جلائی گئی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اور زیادہ اس کی روشنی عام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو گھر گھر پہنچے گی. آپ نے یہ جو سوال کیا کہ ہندوستان میں جو صورتحال پائی جا رہی ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ناحیے سے نوجوانوں کے اندر جو ایک احساس کمتری کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. پہلے ہی سے جتنے بھی ملک دشمن عناصر یا دین دشمن عناصر ہیں، وہ اس طرح کی کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ زمانہ چونکہ میڈیا کا ہے، تو اس میں وہ ساری کوششیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. سب سے پہلے یہ ہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے تمام عزیز نوجوانوں کو کہ وہ کسی بھی صورتحال سے ہرگز مایوس نہ ہوں. لوگ ان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اور جس شریعت کو ہم نے تسلیم کیا ہے، جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جس نبی کی ہم امت ہیں، اس نبی کی جو تعلیمات ہیں، جو کسی وقت یا کسی خاص حالات کے ساتھ متعلق نہیں ہیں، بلکہ ہر وقت کے لیے ہیں اور ہر حالت کے لیے، ان میں ایک بنیادی تعلیم جو حقیقت میں پوری امت کے لیے ہیں، اور خاص طور پر جو وہ طبقہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ حوصلہ نہ ہارنے کی ہے. حدیث میں یہ چیز آتی ہے کہ استعن باللہ ولا تعجز، کہ اللہ سے مدد حاصل کرو اور ہمت نہ ہارو. دوسری جگہ یہ بات بھی آتی ہے کہ ان اللہ تعالی یلوم علی العجز، کہ اللہ تعالی ناکارگی کو کنڈم کرتا ہے. تو جو طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس طاقت کا استعمال انسان کرے. جس میدان میں بھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے، وہ ضرور آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھاتا ہے. من تقدم قدمہ اللہ،
اور جو خواہ پیچھے ہٹتا ہے احساس کمتری میں مبتلا ہو کر، تو اسے پھر پیچھے کیا جاتا ہے. اور اسلام میں تو احساس کمتری کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جو دین ہمیں ملا ہے، جو دین گویا تمام کے لیے، کل انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کا ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے، ایک احسان ہے، اس دین کے ماننے والے احساس کمتری میں مبتلا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں. بس وہ اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور جس طرح ایک سایہ سا پڑ جاتا ہے تو ذہن بسا اوقات متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھیں گے تو احساس کمتری کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. احساس کمتری کی نفسیات ہے کہ آدمی بہت ساری چیزیں بسا اوقات کرنا چاہتا ہے اور حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس لیے وہ کر نہیں پاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام ہم کیوں نہ کریں. اور کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صلاحیتوں سے خالی نہیں پیدا کیا، تو ہم ان کاموں کے بارے میں نہ سوچیں جو کام ابھی ہم فی الوقت کر نہیں سکتے ہیں. جو کام ہمارے بس میں ہیں، جس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر اس میں ہم صحیح جد و جہد کریں گے اور کوشش کریں گے اور محنت کو اپنا شعار بنائیں گے اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کو اپنا مقصود بنائیں گے، تو پھر ہم وہ کام کرتے کرتے اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے، اس مرحلے تک پہنچ جائیں گے جہاں وہ کام جو ہم پہلے سوچتے تھے کہ نہیں کر سکیں گے، وہ ان کاموں کا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس کی ایک واضح مثال دی جاتی ہے. کوئی گاڑی سے سفر کر رہا ہو اور روڈ جو ہے درختوں سے ڈھکا ہوا ہو، تو یہاں سے وہ دیکھے گا کہ دور اسے راستہ بند سا نظر آئے گا. وہ اگر یہاں یہ سوچ کر اپنی گاڑی روک دے کہ آگے تو راستہ بند ہے، کیا آگے چلے، تو پھر وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا. لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں آگے جا کر دیکھیں تو صحیح تو کیا ہے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جائے گا راستہ کھلتا چلا جائے گا. اور یہ قرآنی اصول ہے، یعنی کہ صرف ایک نفسیاتی چیز نہیں ہو. اسلام تو انسانی نفسیات کی جس انداز سے رعایت کرتا ہے اور انسانوں کے لیے جس طرح کے راستے کھولتا ہے، کسی اور مذہب میں اس طرح کی چیزیں نہیں. یہ قرآنی اصول ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کی اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. گویا آدمی آگے بڑھتا رہے گا، راستے کھلتے جائیں گے. اس لیے کوئی بھی نوجوان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا ہو یا کسی بھی میدان میں ہو، وہ اپنے میدان میں آگے رہنے کی کوشش کرے. اور اس کے لیے سب سے بنیادی طریقہ دیانتداری کا ہے، اور اس کے لیے دوسرا بنیادی طریقہ احسان کا ہے. آدمی اگر دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے اس کے لیے راستے کھلیں گے. اور دوسرے کہ اپنا کام بنانے کے لیے ایک تو کوشش کرنا ہے جس کی طرح ہم نے ابھی اشارہ کیا، دوسرے یہ کہ ہم وہی کام دوسروں کا بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنا اور اس کو اپنا ایک شعار بنانا، بلکہ اسے ایک اپنا ایک مذہبی فریضہ سمجھنا. اس پر اللہ کی ضمانت یہ ہے کہ اس دوسرے کا کام بھی انشاءاللہ بن جائے گا، لیکن اس کا اپنا کام ادھورا نہیں رہے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. تو اس طرح کے حالات سے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ حالات تو پیدا کیے گئے ہیں اور پیدا کیے جاتے رہیں گے. یہ ہمیں اصل میں رگڑنے کے لیے اور ہمیں جانچنے کے لیے اس طرح کے حالات لائے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کھرا اترنا ہے. اور اس کے لیے جو بنیادی کام ہیں ان کاموں کو ہمیں ضرور کرنا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا جو اپنا عقیدہ ہے، ہمارا جو اپنا مشن ہے، ہماری جو اپنی دعوت ہے، ہمارا جو اپنا پیغام ہے، اس سے ہم بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ کسی حالات کے تحت نہیں، یہ بلکہ ہر حالت میں یہ کام تو ہمیں کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ جس حد تک ممکن ہو ہم وہ کام کریں گے. پھر تیسری چیز جو ہم نے شروع میں بتائی، جو کام ہمارے بس میں ہیں وہ کام اگر ہم کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کام جو ہمارے بس میں نہیں ہیں وہ بھی ہمارے بس میں کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے. اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں. مولانا، جو آج کل جو اہم ترین مسئلہ اس وقت ہے، بلکہ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی اس چیز کو پیش کیا
کہ بریلی سے آج پھر خبر آئی علما خان نامی لڑکی سومیہ بن گئی عاشق کے ساتھ بھاگ کر کے، اور اس خبر کی خصوصیت یہ تھی، میں آپ کے سامنے رکھوں، کہ گھر والوں نے اس کو ایس ایل سی کے بعد چھڑا دیا تھا۔ اچھا، ایس ایل سی سے پہلے ہی اس کا رشتہ بنا تھا۔ اب وہ آپ عمر کا تقاضا دیکھ لیجئے گا اس میں۔ خیر یہ تو بہت لمبی یہ ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کہیں سے خبر آ گئی، اب تو ہر دن کا معمول بن چکا ہے ہماری بہنوں کے مرتد ہونے کی، اور بالخصوص جو سب سے اہم ترین ریزنز جو اس وقت آ رہے ہیں وہ عشق ہے، عشق کی وجہ سے یا اس طرح کے لڑکوں کے ساتھ دوستی یاری کرنے کی وجہ سے۔ اب اس میں کس کی کمی ہے، کوتاہی کس کی ہے، کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں؟ اس میں اگر سچی بات تو یہی اگر غور کیا جائے، اس میں کمی ہر طبقے کی ہے۔ خود ان بچیوں کی کمی بھی ہے، ان کے ماں باپ کی کمی ہے، جس معاشرے کو تشکیل کرنا ہمارے ذمے تھا ہم نے معاشرہ تشکیل نہیں دیا، اس کی بھی کمی ہے۔ جو ذمہ داران ہیں، چاہے دینی ذمہ دار ہوں یا کسی اور ناحیے سے ذمہ دار ہوں، ان میں ہر ایک کی کمی ہے، اور ان کمیوں کا جائزہ لے کر اس چیز پر قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی ہے کہ کسی اور مذہب میں اگر کوئی اپنا دین یا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہو تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن جسے دین اسلام کی چاشنی حاصل ہو گئی ہو، اللہ کی بندگی کا مزہ مل گیا ہو، اس کے بعد پھر اگر کوئی کفر کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے، اس کو وہ ایک نام کے مسلمان ہیں، ان کی صحیح اسلامی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کریم خود یہ کہتا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے آخر کفر کرتے ہو جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، یعنی تمہارے پاس کلام الہی موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی مبارک احادیث، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا چلن، آپ کی ہدایات، آپ کے پیغامات سب آپ کے قائم مقام ہیں۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کفر کو اپنا لیتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایک انتہائی تعجب خیز چیز ہے۔ پھر اللہ نے بتا دیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا اسے صحیح راستے کی ہدایت مل گئی، وہ صحیح راستے پر گامزن کر دیا گیا۔ تو اگر اعتصام باللہ وہ کیفیت ہم خود پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی ضرورت سب کو ہے۔ تو اس میں تعلیم کے نام پر بچوں کی اور بچیوں کی ذہنیت اگر یہ بنا دی جائے کہ جو کچھ ہے یہی تعلیم ہے، جو کچھ ہے اس تعلیم کے نتیجے میں ملنے والی نوکری ہے، جو کچھ ہے اس تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہونے والا پیسہ ہے، یہ چیز اگر ذہن و دماغ میں بس جائے اور ابتداءً دینی تربیت بھی نہ ہو، نہ ان کی ہو نہ ان کے ماں باپ کی ہو، تو پھر عشق و محبت کا بھوت بھی سر پر سوار ہوگا، اور دوسری اور چیزیں بھی جو دین میں رخنہ پیدا کرنے والی ہیں وہ آسانی کے ساتھ آتی چلی جائیں گی۔ اس میں ہمیں ایک جامع منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مکتب کی جو تعلیم ہے، جو دینی ابتدائی بنیادی تعلیم جو مسجد وار ہوتی ہے وہ، اور بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے اس تعلیم کو بےحد مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ذہنوں میں ایک چیز نقش ہو جاتی ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے، یہ چیز پھر کبھی انشاءاللہ عمر بھر ذہن سے محو نہیں ہوگی۔ ہمیں ماں باپ کی تربیت کرنی ہے، وہ اگر بیچارے غریب ہیں یا وہ نادار ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود پیسوں کے لیے اپنا دین بیچ رہے ہوں، تو ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کی اس جو ان کے اندر جو فقر و فاقہ ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر کام کیا جائے، اور اسی طرح وقت پر شادیاں کرنا، کہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے اذا جاءکم ممن ترضون به دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے دین سے بھی تم راضی ہو، جس کے اخلاق سے بھی تم راضی ہو، اخلاق سے راضی ہونے کا مطلب یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بڑا اچھا ہو،
دیندار ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے۔ دین سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ درست ہے، تو پھر تم اس کی شادی کروا دو۔ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے، زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ مخلوط تعلیم بھی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے، تو اس کے لیے اپنی تعلیم گاہیں قائم کرنا، اس کے لیے فکر کرنا، اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اس میں جس حد تک ہم اپنا وقت دے سکیں، جس حد تک حضرات علماء اپنا کردار بھرپور طریقے سے انجام دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے وہ بھی اپنا کردار انجام دے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے وہ، تو بہرحال یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شور اور ہنگامہ کر کے۔ ہمیں کام اس طرح کرنا چاہیے کہ کام انفرادی طور پر ہو، نتائج اجتماعی برآمد ہوں۔ ہم اس کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ کوئی شخص یتیم خانہ بنا رہا ہے، 100 یتیم بچے ہیں وہاں، اور ان 100 بچوں کی کفالت 100 مالدار کر رہے ہیں، لیکن ایک کی نہیں کر رہا ہے، تو پھر یتیم خانوں میں جس انداز سے تربیت ہوتی ہے، جس طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہ ساری خرابیاں پائی جائیں گی، اور لڑکے جو وہاں پر پلیں گے بڑھیں گے وہ عالی حوصلہ نہیں ہوں گے۔ اب اس کے مقابلے میں یہ دیکھیے کہ ہم وہ یتیم بچہ اپنے گھر ہی پر رہے ہو، ایک یتیم کے پیچھے ایک مالدار کو ہم لگائیں گے، 100 کے پیچھے 100 کو ہم نے لگا دیا، خاموش کام ہوا اور نتیجہ اجتماعی برآمد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص طریقہ تھا۔ حضرات مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تمام انصار تمام مہاجرین کی خدمت کریں گے، ٹھیک ہے، ایک اجتماعی کام ہے اور اجتماعی انداز سے ہو رہا ہے، اجتماعی نتائج برآمد ہوئیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا۔ ایک مہاجر کو ایک انصاری کے حوالے کیا، اور دوسرے نیک کام کرتے ہیں، لیکن یہ تمہاری اصل بنیادی ذمہ داری ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کام انفرادی، نتیجہ اجتماعی۔ اس طرح کے کام کرنے کی ہر سطح پر، ہر محاذ پر ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ یہ کام اگر ہوگا اور اس کے لیے فکر کی جائے، واقعی ایک دین کا درد بھی ہو اور دین کی اہمیت لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھائی جائے، یہ کام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ارتداد کے واقعات بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور جو اس طرف گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آپ کا جو ہے 2 سوالوں میں بہت سارے اہم ترین چیزیں آپ نے ہم لوگوں کے سامنے رکھی۔ وقت طویل ہو چکا ہے ناظرین گرامی، مولانا سے جو بھی موضوع چاہے اس موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی تنگ دامنی ہمیں اجازت نہیں دیکھی۔ پھر انشاءاللہ مولانا سے کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی، انشاءاللہ مولانا کی آمد اگر بنگلور ہوگی، مجھے اور مولانا کو یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،